جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر، میرے ساتھ بیٹھے ہیں عابد اندلیب۔ آپ کو معلوم ہے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اس وقت صورتحال کافی خراب ہے، اور کیا وجوہات ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، اور آج خاص طور پر کیونکہ وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ عابد اندلیب وہیں پر موجود تھے اور یہ آج شام کو ہی واپس اسلام آباد پہنچے ہیں، تو ہم نے کہا ذرا لیٹسٹ اپڈیٹ لیں۔ بہت بہت شکریہ عابد، آپ کو تنگ کر رہا ہوں، لیکن بتائیں کیا ریزن کیا ہے ایک دم یہ اتنا زیادہ؟ کیا مجھے معلوم ہے کوئی 10-15 دن سے معاملات تو چل رہے تھے، کچھ ڈیمانڈز تھیں، لیکن اتنا زیادہ اس میں ایکسلریشن کیوں آ گئی ہے؟ بہت شکریہ ضمیر بھائی۔ ایک تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو تقریباً 12 بجنے کو ہے۔ اس وقت ایکشن کمیٹی کیا کر چکی ہے میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گا پلیز، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ ایسا ہوا کیوں۔ اس وقت ایکشن کمیٹی کے تمام لوگوں نے، عوام نے، آزاد کشمیر کو جو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں 6 سے 7 انٹری پوائنٹس ہیں، وہ تمام کے تمام بند کر دیے ہیں۔ تمام کے مطلب تمام کے تمام کشمیر اس وقت پاکستان سے کٹ چکا ہے عملاً، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہلاڑ کا ایک ان کا کنیکشن ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ آزاد پتن کا کنیکشن بند کر دیا گیا ہے، کوالہ کا انٹری پوائنٹ بند کر دیا گیا ہے، برار کوٹ چوکی کو بند کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی یہ 6 سے 7 پوائنٹ ہیں، ایون منگلہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ تمام کے تمام انٹری پوائنٹس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جتنے لوگ آزاد پتن کے برج پہ جا سکتے ہیں وہ وہاں پہ جائیں، کوالہ جا سکتے ہیں وہاں پہ جائیں، باقی لوگ گھروں سے نکل کر راولہ کوٹ شہر کے اندر پہنچے، مظفر آباد شہر کے اندر پہنچے، اور اگلے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ یعنی آج انہوں نے سب سے پہلے آزاد کشمیر کو بند کیا سر۔ اچھا، پورا آزاد کشمیر بند ہو گیا۔ یہ بالکل فائنل ہے، اس میں کوئی نیگوشیشن نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا منصوبہ انہوں نے دے دیا کہ آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹس کو بند کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری جو کال ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہونے جا رہی ہے، جو آپ دیکھیں گے اگلی 24 گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مارچ کرے ٹوورڈز یا اسلام آباد یا پھر مظفر آباد کی طرف۔ یہ ان کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو وہ آہستہ آہستہ ریویل کرنے جا رہے ہیں۔ ایکشن کمیٹی سر یہ طے کر چکی ہے کہ ہم نے بہت لمبا چلنا ہے، ہم نے 10-15 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو لے کے جانا ہے، اور وہ اس سے پہلے بارہا یہ اعلانات کر چکے تھے کہ راشن سٹور کریں اپنے گھروں کے اندر۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے، جیسے آج انہوں نے یہ اعلانات بھی کیے کہ اب ہم نے واپس نہیں آنا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں۔ بیسکلی جتنی میجر ایسینشیلز ہیں وہ تو پاکستان سے ہی جاتی ہیں نا آزاد کشمیر سر، یہی المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھیں مطلب بیسک جو اشرا خورونی نوش ہیں وہ تو چلے کچھ 10 دن کی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ میڈیسنز ہوتی ہیں، مطلب سر بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں۔ آپ کو بتائیں کہ کشمیر کے اندر کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، وہاں پہ فوج کی بڑی تنصیبات ہیں اور اس کی موومنٹ کو نہیں رکنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام انٹری پوائنٹس بند۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر عملاً زندگی جو ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ احتجاج آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف ہے، اصل میں احتجاج اشرافیہ اسی ایلیٹ کے خلاف ہے، اس ایلیٹ کیپچر کے خلاف ہے جو پچھلے 70 سال سے آزاد کشمیر پہ قابل، آزاد کشمیر پہ قابل، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بڑے ریگولر الیکشنز ہوتے رہے وہاں پہ تو کوئی ماشاءاللہ بھی نہیں لگتا تھا، اور الیکشنز ہوتے سر نہیں نا سر، جو الیکشن مینورنگ ہوتی ہے ہمیشہ سر، ہمیشہ وہاں پہ حکومت اپنی مرضی کی بنائی جاتی ہے، اور ابھی بھی یہی ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیں گورنمنٹ کیسے بنی ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب مجھے بتا دیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں عابد اندلیب کہ یہ ڈویبل نہیں ہے، یہ زیادتی ہے؟ سر آپ کے سامنے پڑا ہے، سر آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کو ایک عرصہ ہو گیا آپ شو کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو ابھی کہا کہ آپ یہ پڑھ کے بتائیں اس میں کیا ایسی چیز ہے جو انڈویبل ہے۔ چلیں مجھے ایک بات بتائیں، ایک ٹیکسز کی کلیکشن کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے، اس میں میں نے دیکھ رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے بھی بولا ہے کہ ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو مراعات اور تنخواہیں کیسے دے گی۔ آزاد کشمیر کے 30% سے زائد لوگ سرکاری ملازم ہیں، احتجاج حق ہے لیکن انتشار سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے سر، یہ بہت اچھی بات ہے، اور سب لوگ کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتشار نہیں کر رہے۔ ایکشن کمیٹی نے آپ کو بتایا کہ کل آج پھر فائرنگ کیسے ہو؟ سر میں بتا رہا ہوں ایکشن کمیٹی نے آپ کو بتایا کہ کل پورے آزاد کشمیر کے اندر جگہ جگہ پہ یہ درخواستیں دی کہ بھائی کوئی بھی عناصر توڑ پھوڑ کریں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج جو ہوا ہے آپ کو پتہ کس نے کیا؟ مسلم کانفرنس کے لوگوں نے کیا۔ مگر کیا وہ اس میں ایکشن کمیٹی؟ سر وہ ایکشن کمیٹی بینیفیشری تو ہیں ایکشن کمیٹی کے، لیکن چند ایک لوگوں کا ٹولہ وہاں پہ آیا، اس نے فائرنگ کی، اس نے لوگوں کو وہاں پہ مارا، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ پولیس بیچ میں
पुलिस वहां बीच में मौजूद थी, पुलिस को चाहिए था कि अपना किरदार अदा करे, लेकिन पुलिस ने फिर उन लोगों को वहां से भागने में अच्छा मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वफाक से भी पुलिस तलब की है और पंजाब से भी तलब की है। सर आजाद कश्मीर के अंदर जितनी आजाद कश्मीर की अपनी पुलिस है उससे दुगना पुलिस बाहर से गई हुई है, पंजाब से गई हुई है, पंजाब रेंजर्स गई हुई है, इस्लामाबाद से 2000 पुलिस के एहलकार यहाँ से गए हुए हैं, इसके अलावा बेशुमार वहां पे फोर्सेस मौजूद हैं। लेकिन उस सब का सर वहां पे प्रैक्टिकली आप देखें ना, आप देखें वहां पे आज फेंटा लगाया आवाम ने उनको। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये आपको मतलब ठीक है मैं मानता हूँ बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड जो है बड़ा वैलिड है, लेकिन इसमें मुझे एक मतलब बता दें कि अब देखिए ना सरकारी महकमों में रिश्वत, करप्शन और सिफारिश क्या गलत है सर बताएं इसमें। सर लेकिन बात ये है कि ये तो बेसिकली आम आदमी ने खुद रोकना है ना, इसमें सरकार आम आदमी रोक रहे हैं ना सर, आम आदमी रोक रहे हैं ना, अभी आम आदमी रोक रहे हैं। कश्मीरी 70 साल से पिस रहा था, वो सबर कर रहा था। अब देखिए ना सर तजाद कितना है। आजाद कश्मीर में नीला वैली में पिछली सर्दियों में एक हॉस्पिटल के अंदर, एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक पॉन्स्टान की गोली नहीं थी, आपको पता है। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी, आप रात को F6 बैठते हैं, F6 में आप उनकी गाड़ियां देखते हैं सर, ठीक 4200 सीसी गाड़ियां, बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं, हर सेक्टर के पास 4-4 गाड़ियां, 5-5 मुलाजम हैं। लोग तक सर नेपाल में क्या हुआ, क्या हुआ नेपाल से क्या हुआ? ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन बात यह है कि इसका कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना। ये इस पे ही आपने इतना जोर क्यों दे दिया है कि जी अब ये क्या गवर्नमेंट सर इससे पहले नहीं करना चाहते सर ये लोग। ये देखें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे, हमेशा यही बात हो रही है कि मुज़ाकरात हुए सर। यहाँ पे एक कमेटी बनाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, वो कमेटी वहां पे गई, उस कमेटी ने वहां पे जाके बकौल गवर्नमेंट के लोगों के 50 kVA तक वो चाह रहे थे लोड फ्री किया जाए। बकौल इलेक्शन कमेटी के जो जिम्मेदारान है वो ये चाह रहे थे कि इन्होंने इशराफी की मराद के ऊपर हमें इनकार कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाज़े तौर पे एक जानदार किस्म का होना चाहिए था, उनका वो मौक़िफ़ सामने आता, वो नहीं आया। एक्शन कमेटी उसने बताया भाई ये मुकर गए, वो रात को कोई 12-13 घंटे वो मुज़ाकरात चले, वो नाकाम हो गए। उसके बाद क्या होना चाहिए था, मुज़ाकरात एक बार नाकाम हुए, दूसरी बार करते, आटा और बिजली के मुतालिक कानून साजी, क्या किस किस्म की कानून? सर आटा और बिजली लास्ट टाइम इन्होंने कहा जी कि हम ठीक है ये कर देते हैं, पहले सब्सिडाइज्ड रेट्स नहीं है बिजली, वो हो गए। अब वो बिजली नहीं मांग रहे, आटा नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो आपने ऑलरेडी कर दिया है उसको लीगलाइज करते हैं, कानून बना उसके ऊपर कानून साजी करते हैं, वो नहीं हुआ। और ये जो बाकी जितने भी उनके पुराने मुतालबात थे, वो जो लास्ट उनका एहतिजाज था वो उसके थे सर, जो उनके 10 पॉइंट माने गए थे वो उसके थे, वो लास्ट एहतिजाज के थे। ये जो पॉइंट्स हैं इसमें बकौल इलेक्शन कमेटी के जो इशराफिया की मरात और 12 नशिस्तें जो यहाँ पे जो लोग हैं उनके खात्मे की बात हो रही थी, इस पे वो इनकार कर गए। आप ये महकमा जात इस्लाहात और ये उसी ज़िम्रे में आता है। हाँ जी, इस्लाहात हो, डाउन साइजिंग हो और मरात। सर मैं आपको एक और बताऊं, आजाद कश्मीर के अंदर इतने बेशुमार ऐसे महकमे जिनका आम पब्लिक को पता ही नहीं है, जिनकी कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, वो लोग सही हैं, वो लोग पिट रहे हैं। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं सर, प्योर ऑर्गेनिक मूवमेंट है, बेशुमार खिलकत सड़कों के ऊपर है, आप इस बात से इनकार ना करें कि वहां पे कोई पॉलिटिकल जमात लीड नहीं कर रही। नहीं सर, पॉलिटिकल जमातों का कबाड़ा निकल गया है, सियासी जमातों का नहीं, ऐसे मौकों पर फायदा उठाने के लिए आ जाती है ना जमात। सर वो भी इस काबिल ही नहीं है। एक सियासी जमात ने आज गोलियां चलाई वहां पे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज वहां पे फायर खोला हम लोगों के ऊपर। नहीं ये आपके पास क्या गारंटी है कि सर वीडियोस आ गई है, सामने नजर आ गए ना, क्या तुक बनती है साकिब मजीद की, वो अमन मार्च के ऐलान करते हैं जब उसको पता है कि यहाँ पे एक्शन कमेटी ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। वो लीड कर रहे थे उस ग्रुप को जिधर से फायरिंग हुई है। जी वो लीड कर रहे थे, वीडियोस आ गई है ना सर। अच्छा चले, अब मुझे बताएं, ये तो बहुत मतलब गंभीर मामला होता जा रहा है, तो वफाक ही मेरा ख्याल में अपना किरदार अदा कर सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई मिलिट्री का ऑप्शन नहीं है। अगर ये कोई सोच रहा है मिलिट्री के जरिए आजाद कश्मीर के लोगों को दबाया जाएगा, ये उसकी गलतफहमी है। नहीं वो क्यों करेंगे, मिलिट्री के जरिए दबाने की कोशिश क्यों करेंगे? बेसिकली तो हल चाहते हैं ना। देखिए मुझे अब याद आ रहा है 2005 के ज़लज़ले के बाद जिस तरह आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान मतलब एक थे, बिल्कुल हर चीज, हर वक्त खाना पीना, उठना बैठना, मतलब 1947 से लेके आज तक हमें तो मतलब कहने को अलहदा कहते हैं, लेकिन हमें तो ये लगता है कि हम एक ही हैं।
آپ کو مجھ میں کبھی ڈفرنس فیل ہوا؟ بالکل بھی نہیں, ہم ایک ہی ہیں نا, ہم ایک ہی ہیں بالکل. اور جس طرح پھر پورے پاکستان نے آزاد کشمیر اور کشمیر کے مطلب اس کیونکہ بہت بڑا نقصان ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے 2005 کا وہ نہیں سر, دیکھیں ریہیبلیٹیشن, اس کے بعد بھی سوالات اٹھائے گئے کہ جی کہاں گئے فنڈز, کہاں گئے پیسے, جتنا پیسہ ایلوکیٹ ہوا وہ لگا نہیں, یہ اس وقت بھی یہ ہوتا ہے, یہ ہوتی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ کیا تھا کہ وہ جس کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا بوائلنگ پوائنٹ کون سا تھا؟ میں آپ کو اس کی سر انیشیل پوائنٹ بتاتا ہوں. ہوا کیا, ایک ساتھ پہلے آٹا مہنگا ہوا, اس کے فوری بعد بجلی مہنگی ہوئی. آزاد کشمیر کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے ضمیر بھائی, کوئی انڈسٹری نہیں ہے. جتنے کے جتنے لوگ ہیں ان کا انحصار یا پاکستان سے باہر ہے, یا پاکستان کے اندر کاروبار روزگار کے اوپر ہے, یا سرکاری نوکریوں کے اوپر ہے. ایک گھر اتنی مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مہنگی ہوئی, آزاد کشمیر کے اندر کرائم ریٹ بڑھنے لگا اچانک سے. لوگوں نے اس چیز کو فیل کیا کہ آٹا ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بالکل آئی انڈرسٹینڈ. اس کے بعد پھر یہ تاجر اکٹھے ہوئے, اس کے بعد جب عام لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے اس موومنٹ کو تشکیل دیا, یعنی کہ غربت بڑھنے لگی تو اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, جو نیپال کے اندر ہوا نا, میں نے اس کو پڑھا کہ نیپال کے اندر لوگوں کے اندر غصہ کیوں آیا. یہ یہاں پہ سیکٹریز کی 5-5, 6-6 گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیاں 4200 cc گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں, اور دوسری طرف ٹاٹ پہ باہر ننگے آسمانوں میں بچے پیپر دے رہے ہیں, پرچے دے رہے ہیں, بارش میں لوگ پرچے دے رہے ہیں, سرکاری اسپتالوں کا کوئی حال نہیں ہے. تو یہ فرق سر دیکھیں, یہ کلیش ہوتا ہے. یکسانیت پوری دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بغاوت ہو گئی اب وہاں پہ. اچھا, اب مطلب یہ بغاوت بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے عابد. سر بغاوت ہے سر, لوگ تنگ آئے پڑے ہیں, یقین مانے لوگوں کو بہت غصہ ہے, لوگوں کو بہت دکھ ہے. یہ ایک بھی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا بندہ عوام میں نہیں ہے. دیکھیں نا یہ کیا ہے, یہ سیاسی لوگ عوام کے ساتھ اچھے لگتے ہیں نا. آج جب ان کے اوپر کرائسس ہے, آپ بیچ میں میڈیٹ کرتے, آپ کسی تیسرے فریق کو آپ رستہ بناتے. سیاستدان کیا کرتے ہیں سر راستہ بناتے ہیں نا. انہوں نے آج کشمیر کو بند گلی میں دھکیل دیا, انٹرنیٹ کو بند کر دیا, موبائل فون کو وہاں پہ بند کر دیا, وہاں پہ تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فورسز کو چڑھا دیا, اور پھر اس کا رد عمل آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ بھائی نکلو, انہوں نے سب بند کر دیے. ٹھیک ہے, اب وفاق سے اب آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ مطلب سر صرف شہباز شریف کو چاہیے, شہباز شریف کو چاہیے یا وہ خود وہاں پہ جائے, یا ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ بات چیت کرے, بالکل ایسے جیسے پہلے ہوا تھا. آج سے 1 سال پہلے بھی اسی طرح یہاں پہ کابینہ بٹھائی گئی, یہاں پہ تمام بڑے بیٹھے, انہوں نے ان احتجاج والے لوگوں کی جتنی ڈیمانڈز تھیں وہ ان کو ہاتھ میں رکھ کے دیں, وہ احتجاج ڈسپرس ہوا. آج بھی بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ یہ مطالبات پورے کریں, ان میں سے 10 کر دیں, 20 کر دیں. ایکشن کمیٹی اگر آپ مان جائیں گے نا, ان کو نوٹیفیکیشن دے دیں گے, پھر تو بات ان کے اوپر آئے گی نا, کشمیری تنگ ہو جائے گا کہ بھائی انہوں نے ویسی سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. ویسے مجھے یہ بات بڑی پینے کے صاف پانی کی فراہمی, آبپاشی و زراعت کے لیے پانی کی فراہمی, اور وہ یہ علاقہ وہ ہے جہاں پہ چشمے ہر چیز ہے, اور اتنا پانی, اور اتنا مطلب سارا سال چشمے چلتے رہتے ہیں. سر چشمے خشک ہو رہے ہیں, لکڑ کاٹ کے لے گئے, سمگلنگ ہو رہی ہے, تباہی مچی ہوئی ہے, سب کو پتا ہے کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے, وہ تو ظاہری بات ہے. یہاں پہ وہ ٹمبر مافیا تو پھر وہاں پہ بھی بڑا ہے, بے شمار, ہمارے نارتھ میں بھی تو ہے نا, مطلب سارا ادھر ہے. تو اب آپ کے نزدیک حل جو ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف خود ڈائریکٹلی انٹروین کریں. بالکل سر, اور جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں, ان کو کنونس کریں. سر کشمیریوں کو گلے لگائیں. اب نہیں, کشمیری تو پہلے ہی ہمارے دل کے, ہماری کشمیریوں کو گلے لگائیں. سر کشمیریوں کو گلے لگائیں بس, کشمیریوں کو. لیکن ان کی اپنی الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہاں پہ. سر الیکٹڈ نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن اب ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر ہے وہاں پہ, وہ صرف وہاں پہ نہیں ہے, اور ایک سلسلہ ہے پورے پاکستان میں ہی چل رہا ہے. لیکن اب بھی پرائم منسٹر اگر مطلب اس میں کوئی سر اگر دیر کریں گے نا, ان کے ہاتھ سے نکل گئے معاملات. میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ کشمیر میں معاملات گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل گئے. آپ کے پاس دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے, آپ مت دیر کریں. آپ کشمیر اس وقت صرف ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. ایک طرف ہندوستان ہے, دیکھیں ہم نے ہندوستان کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے. ہندوستان کو سوٹ کرتا ہے آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ. آف کورس میں یہی کہہ رہا ہوں, تیسرا فریق یہاں پہ ہاتھ صاف کرے گا, نہیں تو میں یہ ہم اس کے متعامل نہیں ہو سکتے. عابد میں ابھی مئی میں ہم انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ کے ہٹے ہیں.
ٹھیک ہے, اور وہ اللہ کا شکر ہے اور بڑی تھمپنگ کامیابی ہمیں ملے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا سر, اب بھی اگر یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ تو اس کو مطلب اس کے اوپر کیش کروانے کی سر ان کو سوٹ کرنا, آپ انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں آج سر, ان کو سوٹ کر رہی ہے انریسٹ. نہیں تو یہ پھر آپ کے جو بھی ہیں یہ ایکشن کمیٹی والے, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ چیزوں کو کم از کم اس نہج تک نہ لے کے جائیں کہ جو کہ انڈیا ہمارے اوپر ڈھول بجانا شروع کر دے. سر یہ جب دیکھیں, یہ بات تو آپ کی آئیڈیلی تو بہت اچھی ہے, لیکن جب آپ موب میں ہوتے ہیں نا سر, میں سمجھتا ہوں موب کی اپنی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے, اس کو آپ پھر کنٹرول نہیں کر سکتے. اچھا نہیں تو اس کو لیڈ کوئی نہ کوئی سر ایکشن کمیٹی ہے, فگر نہیں ہے, عوامی ایکشن کمیٹی ہے, عام لوگ ہیں بالکل. عوامی ایکشن کمیٹی کے کوئی 15 20 25 ممبر ہیں, وہ بیٹھتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں, اور وہ ان کا اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ گروپ نہیں ہے. نہیں, وہ پولیٹیکل نہیں ہے, انٹرسٹ ہے تو صرف یہی ہے, پولیٹیکل ان کا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ کہ کوئی تیسرا فریق بیچ میں ہو سکتا ہے, لیکن حل کیا ہے سر؟ آپ بات چیت کریں, کوئی اور حل ہو سکتا ہے نہیں. اس کے آئی انڈرسٹینڈ, اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ اب آج رات 12 بجے سے اب بند ہو گیا عملاً. تو یہ تو مطلب ایک بڑی عجیب سی انہونی سی بات ہے کہ مطلب آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں رہا. مطلب سر عملاً آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہے, عملاً آپ دیکھیں تو رابطے کاٹ دیے انہوں نے نا, انہوں نے آپ کے تمام انٹری پوائنٹس کو بند کر دیا. انہوں نے وہ چیز بند کر دی جس سے خود ان کی زندگی وابستہ ہے, جس سے خود ان کی زندگی کی بقا وابستہ ہے. صحیح, چلیں تو آپ کو ویسے امید کی کوئی کرن کے؟ سر مجھے کوئی امید نہیں ہے جب تک شہباز شریف خود انٹروین نہیں کرے گا. مجھے ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا پیچھے تھاٹ کیا ہے, ابھی تک کر لینا چاہیے تھا, ابھی تک ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یار کشمیر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حالات خراب ہو رہے ہیں, آپ اس کو سمجھیں. چلیں بہت بہت شکریہ عابد. ایک چھوٹی سی میں انفارمیشن اپنے ویورز کے ساتھ کرنا چاہوں گا عابد, اف یو الاؤ می. سر پلیز. آج وہ جو کل میچ جو ہم ہارے ہیں اس کے بعد نریندر مودی نے جو کر دیا ٹویٹ, آپریشن سندور آن دا گیمز فیلڈ, آؤٹ کم از دا سیم, انڈیا ونز, کانگریٹس ٹو آور کرکٹرز. مجھے اس سے بڑا مطلب ہوا کہ نریندر مودی کو عقل نہیں آئی. اور ویسے میں پہلی دفعہ محسن نقوی کا جواب جو ہے نا اس میں مجھے بہت بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اٹ واز یور میئر آف پرائڈ, یعنی کہ یہ تمہارا آئیڈیا ہے کہ یہ تمہارا خیال میں یہ پرائڈ ہوگا, لیکن ہسٹری آلریڈی ریکارڈز یور ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹس ایٹ پاکستان ہینڈ. اور یہ دنیا نے دیکھا ہے 6 سے 7 پوری دنیا نے مانا, پوری نو کرکٹ میچ کین ری رائٹ دیٹ ٹروتھ, یعنی کہ جو وہ سچ ہے اس کو اگر آپ نے جیت بھی لیا ہے کب تو وہ اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتا, وہ شکست آپ کے ماتھے پہ لکھی گئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈریگنگ وار انٹو اسپورٹس اونلی ایکسپوزز ڈیسپریشن اینڈ ڈسگریس دا ویری اسپرٹ آف دا گیم. وہ بھی بہت اچھی. اب ایک اشوک سوائن بندہ ہے, انڈین پروفیسر ہے سویڈن میں, انٹلیکچوئل آدمی ہے. اس نے بولا ہے نریندر مودی کی ٹویٹ جو تھی نا اس پہ اس نے بولا دس مین از این انسلٹ ٹو مین کائنڈ. یہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیونکہ جتنا غصہ پاکستان میں اس سے زیادہ دگنا غصہ کشمیریوں میں ہے نریندر مودی کے خلاف جو بھی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ نریندر مودی بیسیکلی اب پروف کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ شرمندگی چھپا رہا ہے ان کا سوریا کمار جو ہے. دیکھیں سر بات کو سمجھے, یہ تم آپ مانے نا وہ گیم تو جیتے, گیم تو وہ جیتے, کھیل ہوتا ہے, ہار جیت ہے. لیکن اب انہوں نے کیسے دنیا کو کیسے دکھانا, اپنے لوگوں کو کیسے مطمئن کرنا ہے, پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ایسے ہی کرنا نا. انہوں نے جو گن کیا کرکٹ میں, اب انہوں نے اس خفت کو مٹانے کے لیے یہ سب کیا عابد. لیکن اگر وہ جنگ جیتے ہوتے نا وہ یہ کبھی بھی نہ کرتے. نہیں لیکن جنگ تو خیر انہوں نے ہارے. اور انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل لیڈرز, ورلڈ لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا 6 سے 7 مئی کی درمیانی رات سے لے کے 10 مئی تک, وہ تو دنیا کے لیڈرز کہہ رہے ہیں نا. تو یہ مطلب آپریشن سندور آن دا گیمز فیلڈ, آؤٹ کم از دا سیم, انڈیا ونز. انہوں نے آپریشن سندور اتنا جھوٹ انڈین میڈیا آپ نے دیکھا ہی ہوگا, انڈین میڈیا بھی اس پہ لان تان کر رہا ہے کہ یہ نریندر مودی صاحب نے کیا ٹویٹ کر دی. سر وہ ان کا مسئلہ نا, نریندر مودی نے قوم کی سائیکی بنائی ہوئی ہے نا, اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں. آپ کو پتا انہوں نے آپریشن سندور اینڈ ہونے کا کب اعلان کیا؟ جب پاکستان میں انہوں نے پانی چھوڑا. وہ گراؤنڈ میں نہیں لڑ سکتا, جنگ انڈیا پاکستان سے نہیں جیت سکتا, یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب اس نے لوگوں کو مطمئن بھی تو کرنا نا, اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. That's the point.
ویسے یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ اتنا اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. اب دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ کرکٹ جو ہے بیسیکلی کرکٹ ڈپلومیسی کو کہتے تھے کہ یہ لوگ دونوں ملکوں کے لوگوں کو عوام کو ایک دوسرے وہ سر کبھی ہوتا تھا اب نہیں ہے سر. اب جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو جب سے بی جے پی یہ جو نریندر مودی جب سے آیا ہے نا تب سے یہ ہر سیگمنٹ کو تباہ کیا تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں کیونکہ یہ بھی لیٹسٹ انٹرسٹنگ چیز تھی. بہت بہت شکریہ.